اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دو طرح کی عبادات فرض کی ہیں، کچھ کا تعلق جسم کے ساتھ ہے جن کو جسمانی عبادات، اور کچھ کا تعلق مال کے ساتھ ہے جن کو مالی عبادات کہا جاتا ہے۔ روزے کا تعلق جسمانی عبادت کے ساتھ ہے۔ روزے کی فضیلت و اہمیت دیگر عبادات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے اور بے حساب ہے۔ اس طرح ہے کہ انسان کی ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جبکہ روزے کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ گویا کہ اللہ پاک روزے کے ثواب کو اپنے سے منسوب کر رہا ہے کہ روزے دار اپنے رب کی رضا کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جھوٹ، لڑائی، غیبت، چوری، گالی گلوچ اور اس طرح کی دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں آخرت میں اتنا اجر دوں گا کہ وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ ہے شوال کا۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا جو کہ ایک نیکی لائے گا اس کے لیے، اس کے بدلے میں اس کی مانند 10 ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بزرگ و برتر کا ارشاد ہے، نیکیاں ہوں گی اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس سے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت طیبہ میں اللہ یہی وعدہ فرماتا رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس کے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضے کے مطابق ایک گناہ کے بدلے اس کا ایک ہی گناہ کی سزا دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے پھر ماہ شوال میں عید کے فوائد فوراً بعد 6 روزے رکھے، وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا، اس سے یہی مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں اور رمضان شریف کے 30 روزے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے گا تو اس آیت کے مطابق 300 روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ باقی سال کے 60 دن رہ گئے تو جب کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھے گا تو وہ 60 روزے کے برابر ہوں گے۔ اس طرح سال مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شوال کے 6 ایام میں پیدا فرمایا، تو جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے سے ایک حسنہ عطا فرمائے گا اور اس سے اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ ایک اور ارشاد روایت ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے شوال مکرم کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ علماء کے نزدیک رمضان مبارک کے روزوں میں جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں
شوال کے 6 روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی اور کمی کو درگزر فرما دیتا ہے، اس طرح ان 6 روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں کے بعد سنتوں کے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سنتوں کے سبب ہماری فرض نماز کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان شریف کے بعد روزے رکھنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے رکھے وہ اس آدمی کی طرح ہے جو میدان جنگ سے بھاگ کے دوبارہ حملہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ماہ رمضان کے روزوں سے گزارا پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ روایت طبرانی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک روزہ 10 دنوں کے برابر حیثیت رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں ایسا ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید وضاحت مروی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے مساوی ثواب رکھتے ہیں، اس طرح یہ سال بھر کے روزے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے مکمل اور ان کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت میں ان روزوں کی فضیلت ایک دوسرے انداز سے بیان ہوئی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے گویا آج ہی شکم مادر سے پیدا ہوا ہے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ماہ شوال کے 6 روزوں کی ترغیب و فضیلت کے متعلق احادیث مروی ہیں۔ بہتر ہے کہ عید الفطر کے بعد روزے مسلسل رکھ لیے جائیں، تاہم اگر ماہ شوال میں متفرق طور پر بھی رکھ لیے جائیں تو بھی جائز ہے۔ شوال کے روزے عید کے فوراً بعد یعنی عید کے دوسرے دن سے تسلسل کے ساتھ رکھنا افضل اور مستحب ہے، کیونکہ نیکی کے کاموں میں جلدی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مہینے کے آخر تک وقفہ سے ایک 2 کر کے رکھنا چاہے تو بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ شوال کے مہینے میں ہی یہ 6 روزے مکمل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔